ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے 5 دن ہو گئے ہیں، لیکن شیعہ سمدائے کے لوگوں کو جیسے ہی موت کی جانکاری ملی، پچھلے رویوار سے ہی شوق سبھائیں، مجلسوں و تعزیتی جلسوں کے ذریعے اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بہرائچ کے سید باڑہ استھت امام باڑہ نواب صاحب میں آیت اللہ خامنئی کی یاد میں ایک مجلس ہوئی، جسے امام جمعہ مولانا سید محمد مہدی نے سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ خامنئی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ پرستوت ہے ہمارے انڈیا کے بہرائچ بیورو چیف کلوے عباس کی خاص رپورٹ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کی موت کے کئی دن ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہرائچ کے شیعہ سمدائے میں کافی رنج و غم ہے، لوگ غمگین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام باڑوں و مسجدوں میں ان کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، شوق سبھائیں ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں بہرائچ کے سید باڑہ استھت امام باڑہ نواب صاحب میں ایک مجلس کا آیوجن کیا گیا ان کی یاد اور ایصال ثواب کے لیے۔ اس کو امام جمعہ سید محمد مہدی صاحب نے خطاب کیا۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آیوجن تھا اور یہ کس کی یاد میں اس طرح کا پروگرام ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، یقیناً جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت غم تھا کہ جو اس طریقے سے ظالموں نے اور بالخصوص یہودیوں نے، اور یوں کہا جائے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو انہیں دھوکے سے جو ہے وہ شہید کیا۔ لہٰذا جو ہے کیونکہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے، ہم سب امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا شہادت ہماری میراث ہے اور شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ ہم شہادت سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ گھبراتے ہیں، بلکہ ہم ہر وقت حاضر ہیں اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے۔ آقا کی زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے غلام کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہوگا وہ موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ لہٰذا سید علی خامنئی نے بتایا کہ ہم کبھی جو ہے وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے جتنی باطل طاقتیں ہوں، چاہے جتنی باطل حکومتیں ہوں۔ لہٰذا کیونکہ ہم حق پر ہیں، لہٰذا ہمیں موت سے جو ہے وہ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ موت چاہے ابھی آ جائے چاہے کل آ جائے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ اگر انہیں موت سے ڈر ہوتا، جیسے دنیا کے دنیاوی حکمراں اور دنیاوی جو ہے وہ بادشاہ اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ موت کے نام پر جو ہے وہ بنکروں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، موت کے نام پر میدان سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو الہی نمائندہ جو مولا کائنات کا ماننے والا ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، اور سید علی خامنئی کی شہادت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انہیں بالکل موت سے خوف نہیں تھا، موت سے ڈر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ایک معمولی سے مکان میں وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے اور بسر کرتے تھے۔ انہوں نے نہ ہی کوئی جو ہے لوگوں کی طرف سے کسی اچھے مکان کی خواہش کی، اور نہ ہی کسی جو ہے وہ حفاظت کی جو ہے وہ اپیل کی کہ ہمارے لیے یہ حفاظتی دستہ ہونا چاہیے یا اس طریقے سے کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب ایک ملک کے سپریم لیڈر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ شیعہ کے دھارمک لیڈر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سبھی شیعہ سمدائے میں کافی غم ہے، لوگ غمگین ہیں۔ ہمارے بیچ اور لوگ بھی ہیں، اور ایک شاعر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کچھ اپنے کلام پیش کیے ہیں ان کی یاد میں۔ جی میں آیت اللہ سید علی خامنئی کے تعلق سے ایک طویل نظم میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں، جس کے چند بند جو ابھی میں نے پڑھے بھی ہیں اسے پیش کر رہا ہوں کہ لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم، عزم و عمل کے پیکر اے رہبر معظم، صد مرحبا اے رہبر معظم، اے قوم کے غضنفر اے رہبر معظم، لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم، تاریخ ساز گزرے لمحات زندگی کے، ہوتے رہیں گے صدیوں چرچے بہادری کے، تم سے لرز رہے تھے مرحب میری صدی کے، اے جانثار حیدر اے رہبر معظم، لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم،
لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم، شمع یقین تمہاری دشمن بجھا نہ پائے، کوہ عمل تمہارا مل کر ہلا نہ پائے، تم کو ڈرا نہ پائے، تم کو جھکا نہ پائے، بارود بم گرا کر اے رہبر معظم، لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم، لاکھوں سلام تم پر اے رہبر معظم۔ یہ تھے شاعر مظہر سعید صاحب۔ اب ہم دوسرے شاعر ان سے بات کرتے ہیں، اور آپ کا مجھے صغیر عابد کہتے ہیں، میں بہرائچ میں رہتا ہوں، وکالت کرتا ہوں۔ شاعری تو ایک عام بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب 1400 سال سے کربلا کی یاد اسی لیے مناتے چلے آ رہے ہیں کہ کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظالم ملے اس سے مقابلے کے لیے آراستہ ہو جاؤ، اور یہی آیت اللہ خامنائی صاحب نے پیغام دیا ہے پوری کائنات کو۔ آج پھر 1400 سال کے بعد ایک یزید اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو جب یزید اٹھ کھڑا ہوا تھا تو پھر یقیناً ایک حسینی نمائندے کو آگے آنا تھا، اور جناب خامنائی صاحب نے غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں اتنے بڑے ملک سے مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسین آتا رہے گا۔ جب بھی کوئی یزید اٹھ کھڑا ہوگا تو کوئی نہ کوئی حسین آئے گا، اور حسین قربانی دینے کے لیے آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بلیدان اور یہ قربانی ضائع نہیں جاتی ہے، بلکہ مجبور ہو جائے گا ایک دن ظالم جھکنے کے لیے، گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اپنے کو شیطان کہلانے والا ملک کسی نہ کسی وقت یقیناً ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آئے گا۔ جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، جس طرح مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا ہے خامنائی صاحب کو، یہ خامنائی صاحب کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل کر کے اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم انسانیت کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جناب خامنائی صاحب نے پوری امت کو یہ بتلا دیا ہے، یاد رکھو، گولی کھانا یا مر جانا، کامیاب مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ مقصد کو بچا لینا بڑی بات ہوتی ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے ایک مقصد کو بچایا ہے، مظلومیت کو بچایا ہے، اس قوم کو بچایا ہے جس قوم کے اوپر بارود کا ڈھیر ڈالا گیا، 80,000 بچے جہاں قتل کر دیے گئے، اس قوم کو ابھارنے کا کام خامنائی صاحب نے کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور شہادت تو ان کی میراث تھی، اس لیے کہ ان کے جد بھی شہید ہوتے چلے آئے ہیں۔ لہذا ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے آیت اللہ خامنائی نے شہید ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا کام کر دیا کہ آج مظلوموں کے حمایت اور مظلوموں کے رہنما بن کے ابھر آئے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے صغیر عابد رضوی ایڈوکیٹ، جو اپنے وچار رکھ رہے تھے اور خامنائی صاحب کی شہادت پر بتا رہے تھے۔ اب ہم دوسرے سجن ہمارے بیچ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ مجھے محمد مہدی کہتے ہیں۔ آج یہ پروگرام ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام سید آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی یاد میں کیا گیا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور ایک بات یہ بالکل ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کا غم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم عالم اسلام کے ایک رہبر کا غم منا رہے ہیں جس کو دھوکے سے شہید کیا گیا ہے۔ وہ ایران کے جو کچھ بھی تھے اس سے ہمارا وہ سروکار نہیں ہے اگر وہ ہمارے رہبر معظم نہ ہوتے۔ ہندوستان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہاں پر شنکراچاریہ ہوتے ہیں، اس طرح سے ہماری قوم کے لیے وہ رہبر تھے، ان کی بات ماننا ہمارے لیے فرض تھا، اور ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور اپنے دکھ کا اظہار ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے، دو فکروں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں کہا تھا کہ میرا جیسا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے کوئی اپنی شخصیت کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا کہ میرا جیسا کردار جس کا بھی ہوگا وہ یزید جیسے کردار والے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا کہ جو بھی یزیدی فکر رکھتا ہوگا حسین والا کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ اور اسی سوچ کے مالک تھے
ہمارے آیت اللہ خامنئی صاحب، اور انہوں نے بھی جو اس وقت کا یزید تھا، جو اس وقت کے سب سے ظالم لوگ تھے، جو پوری دنیا میں ظلم کا سامراجیہ کرنا چاہتے تھے، ان کی مخالفت کی اور اسی وجہ سے ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ جہاں یہ سید علی خامنائی صاحب جو شیعہ دھرم گروپ بھی تھے، اس وجہ سے بھی شیعہ سمدان میں کافی غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، اور اسی کو لے کر کے جو ہے آج مجلس ہوئی اور شوک سبھا ہوئی۔ بہرائچ سے آئی انڈیا کے لیے قلب عباس۔